بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Today we are going to learn about early problems of پاکستان کے ابتدائی مسائل. پاکستان had to face many problems soon after its establishment. کہ اپنے قیام کے فوراً بعد پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. Some of them were ان میں سے کچھ یہ تھے: ریڈ کیلف ایوارڈ. آفٹر دا ڈکلیریشن آف اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کے اعلان کے بعد پاکستان کے قیام کے، دا وائس رائے اپوائنٹڈ دا باؤنڈری کمیشنز فار پنجاب اینڈ بنگال. وائس رائے نے مقرر کیا باؤنڈری کمیشن پنجاب کے لیے اور بنگال کے لیے آن جون 30, 1947 ٹو ڈیٹرمائن دا باؤنڈریز آف بوتھ آف دا کنٹریز، جس نے تعین کرنا تھا حدود کا دونوں ممالک کی. مسٹر ریڈ کیلف این انگلش لائر. ریڈ کیلف جو کہ ایک انگلش لائر تھا یا وکیل تھا، واز اپوائنٹڈ چیئرمین آف بوتھ دا کمیشنز. وہ دونوں کمیشنز کے لیے چیئرمین مقرر ہوا. He was also given the power of arbitration in case of disagreements. کہ اس کو یہ اختیارات بھی دیے گئے کہ وہ جو ہے آپس میں اختلاف کی صورت میں وہ ثالثی کا کردار ادا کرے گا. The decision that this commission made was called the Red Caliph Award. اس کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس کو ریڈ کیلف ایوارڈ کہا جاتا ہے. بٹ دا اناؤنسمنٹ میڈ اباؤٹ دا بارڈرز ان دا ریڈ کیلف ایوارڈ ڈڈ ناٹ میٹ دا ریکوائرمنٹس آف جسٹس. لیکن جو اعلان کیا گیا بارڈرز کی تقسیم کے بارے میں جو ریڈ کیلف ایوارڈ میں ہوا، وہ بالکل بھی پورا نہیں کرتا تھا انصاف کے تقاضوں کو. ماؤنٹ بیٹن اینڈ ریڈ کیلف ٹک فل کیئر آف کانگریسنسٹ اینڈ ہندو فرینڈشپ. جو ماؤنٹ بیٹن تھا اور ریڈ کیلف تھا، اس نے پورا خیال رکھا جو کانگریسی تھے اور جو ہندوؤں کے دوست تھے. دا مسلم میجورٹی ایریاز ایڈجوائننگ پاکستان ور ہینڈڈ اوور ٹو انڈیا. کہ مسلمانوں کی اکثریت کے وہ علاقے جو پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بھی کیا کیا گیا کہ انڈیا کو دے دیے گئے. شی واز گرانٹیڈ ایکسیس ٹو دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. یہاں پہ شی انڈیا کے لیے یوز ہوا ہے کہ اس کو رسائی دی گئی جو ریاست تھی جموں اور کشمیر کی اس تک تھرو انکلوژن آف مسلم میجورٹی ایریا آف گورداسپور ان انڈیا. کہ اس میں شامل کر کے انڈیا میں شامل کر کے مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ گورداسپور جو انڈیا میں تھا، مطلب یہ کہ وہ مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ تھا لیکن وہ اس لیے انڈیا کو دیا گیا تاکہ گورداسپور کے ذریعے وہ کشمیر تک رسائی حاصل کر لے. دس دا کشمیر ایشو واز کریٹڈ. اس طرح سے کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا وچ ریمینز انسالوڈ ٹل ٹوڈے، جو کہ آج کے دن تک حل نہیں ہو سکا. سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس. مہاجرین کی آباد کاری. ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس آف انڈیا کہ انڈیا کی آزادی کے وقت اینڈ انسیپشن آف پاکستان اور پاکستان کے آغاز کے وقت، اٹ واز ناٹ ڈیسائیڈیڈ دیٹ دا ہندوز آف پاکستان وڈ گو ٹو انڈیا. یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ جو پاکستان کے ہندو ہیں وہ واپس انڈیا جائیں گے، اینڈ دا مسلمز آف انڈیا وڈ گو ٹو پاکستان، اور انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان آئیں گے. اٹ واز انڈرسٹوڈ دیٹ مسلم میجورٹی ایریاز وڈ بی ہینڈڈ اوور ٹو پاکستان. کہ یہ بات جو ہے وہ بالکل انڈرسٹوڈ تھی کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ پاکستان کو دیے جانے تھے. ویئر minorities would live under the shadow of the green flag with all the freedom. جہاں پہ جو اقلیتی جو پارٹیاں ہیں یا پھر جو اقلیت میں لوگ تھے، minorities میں تھے، انہوں نے رہنا تھا ایک ہی جو گرین فلیگ ہے اس کے سائے تلے آزادی کے ساتھ.
Hindu Muslim roots further added to the problems in the newly established state of India. ہندو مسلم جو ان کی تعصب تھا یا جو ہندوؤں کی مسلمانوں کے خلاف رویہ تھا، اس نے مزید جو ہے مسائل پیدا کیے اس نئے قائم ہونے والی ریاست کے لیے۔ ان انڈیا the settlements of peaceful Muslims were burned to ash، کہ پرامن جو مسلمان رہ رہے تھے انڈیا میں، ان کے جو سیٹلمنٹس تھی، ان کی جو رہائشیں تھیں، ان کو جلا دیا گیا اور راکھ کے ڈھیر بنا دیا گیا۔ Bloodshed was caused and the Muslims were forcibly pushed into Pakistan۔ خون بہانا شروع کیا اور ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ مجبوراً ان کو دھکیل دیا گیا پاکستان، یا ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ پاکستان چلے جائیں۔ پاکستان had to face significant difficulties in rehabilitation and settlements of refugees coming from India، کہ پاکستان نے برداشت کی بہت جو ہے وہ زیادہ مشکلات جو دوبارہ سے آباد کاری کی تھی یا ان کی رہائش کی تھی، جو کہ مہاجرین آ رہے تھے انڈیا سے۔ ملینز آف ruined پیپل کیم ٹو پاکستان، کہ لاکھوں کی تعداد میں جو تباہ شدہ لوگ تھے وہ پاکستان آ رہے تھے۔ آفٹر سفرنگ انارمس ڈیفیکلٹیز، ان گنت مشکلات برداشت کرنے کے بعد، دا ریفیوجیز آلسو انکلوڈیڈ دا انجرڈ اینڈ دا ill، جو مہاجرین آ رہے تھے ان میں زخمی بھی تھے اور بیمار بھی تھے۔ دے ور کیپٹ ان مائیگرنٹ کیمپس اینڈ ویئر کالرا بروک آؤٹ، ان کو جو مہاجرین کے کیمپس تھے ان میں ٹھہرایا گیا یا رکھا گیا جہاں پہ کالرا کی بیماری جو ہے وہ پھوٹ پڑی، اور اس کو ہیضہ کہتے ہیں۔ مینی پیپل ڈائیڈ ڈیو ٹو ان ایڈیکیٹ میڈیکل فیسلٹیز، بہت سارے لوگ جو ہیں نامناسب طبی سہولیات کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ although it was an enormous test for the newly born state، یہ ان گنت امتحان کا وقت تھا نئی ریاست کے لیے۔ the Muslims generously supported their migrant brother، جو مسلمان تھے انہوں نے دل کھول کر جو ہے امداد دی اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے۔ they provided them food and clothing، انہوں نے ان کو کھانا دیا اور کپڑے دیے۔ ایونچولی دس ڈیفیکلٹ پیریڈ پاسڈ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو مشکل وقت تھا یہ گزر گیا۔ ایڈمنسٹریٹو پرابلم، انتظامی مشکلات یا مسائل۔ کراچی واز ڈکلیئرڈ دا کیپٹل آف پاکستان ایٹ دا ٹائم آف اسٹیبلشمنٹ، کہ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا کیپٹل یا دارالحکومت کہا گیا۔ گورنر ہاؤس اینڈ سیکریٹریٹ بلڈنگز ور ایویکوٹیڈ فار دا سینٹرل آفیسز، کہ سینٹرل آفیسز کے لیے خالی کروائی گئی عمارتیں سیکریٹریٹ کی اور گورنر ہاؤس کی۔ دیر کیپیسٹی واز لو، ان میں گنجائش کم تھی۔ سو ٹیمپریری آفیسز ور اسٹیبلشڈ ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا سٹی، اس لیے عارضی طور پر دفاتر جو ہے وہ قائم کیے گئے مختلف حصوں میں شہر کے۔ ایون دا منسٹرز ور ڈپرائیوڈ آف بیسک آفس فیسلٹیز، یہاں تک کہ جو وزیر تھے وہ بھی محروم تھے بنیادی جو دفتری سہولیات تھی ان سے۔ دا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر واز ان اے ڈسمل اسٹیٹ بیکاز دیئر واز نو ایکسپرٹ اینڈ ایکسپیرئنس اسٹاف، کہ جو انتظامی ڈھانچہ تھا وہ بھی بہت اس کی برے حالات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی ماہر نہیں تھا اور تجربہ کار نہیں تھا اسٹاف۔ A total of 81 Muslim officers from the civil services came to Pakistan۔ 81 جو تھے آفیسرز، جو سول آفیسرز تھے وہ پاکستان آئے ایز اٹس شیئر، اپنے شیئر کے طور پر، بٹ موسٹ آف دیم ہیڈ نو ایکسپیرئنس آف سینئر پوسٹ، لیکن ان میں سے کافی سارے ایسے تھے جن کو ان سینئر پوسٹ یا اتنی جو ہے وہ ہائی فائی پوسٹ کا کوئی ایکسپیرئنس نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا۔ The central government's records and equipment could not reach کراچی، جو مرکزی حکومت کا ریکارڈ تھا اور جو آلات تھے وہ کراچی نہ پہنچ سکے
because Hindu and Sikh routers had destroyed the railway tracks on which the trains were supposed to reach Pakistan. کیونکہ جو ہندو تھے اور جو سکھ تعصب پسند لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تباہ کر دیے ریلوے ٹریکس جہاں سے ٹرینز جو ہیں وہ پاکستان پہنچنا تھی. انڈیا ایئر لائنس ریفیوز ٹو پرووائڈ ایروپلینس ٹو مسلمس آن رینٹ. جو انڈین ایئر لائنس تھی انہوں نے انکار کر دیا مہیا کرنے سے ایروپلینز یا اپنے جہاز مسلمانوں کو کرائے پر. دیر واز نو اکوموڈیشن فار دا گورنمنٹ امپلائیز. جو حکومت کے ملازمین تھے ان کے لیے رہائش نہیں تھی. ہو ہیڈ مینیج ٹو ریچ پاکستان. جو کہ پاکستان پہنچے تھے. بٹ دے ڈڈ ناٹ لاس آؤٹ. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہمت نہ ہاری. دے ڈیووٹیڈ دیئر انٹائر مینجمنٹ اسکلز ٹو دا نیشن اینڈ میڈ پاکستان اسٹرانگ اینڈ اسٹیبل. انہوں نے اپنی تمام جو ان میں قابلیت تھی اور مینجمنٹ جو ان کے سکلز تھے انتظامی امور کے حوالے سے انہوں نے وہ سارے کے سارے ملک کے لیے لگا دیے اور پاکستان کو مستحکم اور مضبوط کرنے میں صرف کر دیے.